ہمارے میزبان اور مہمان پاکستان کے بچوں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ سب کو السلام علیکم۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی بارونق محفل ہے کہ جو قائد اعظم کی سالگرہ آج منا رہی ہے۔ مجھے صبح سے میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ قائد اعظم کا بچوں سے جو تعلق ہے بچوں وہ آپ کے سامنے رکھوں، تو میں نے 5 خط آج میں لے کر آیا ہوں جو آپ نے بچوں نے قائد اعظم کو لکھے تھے، اور اتنے خوبصورت خط ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی تقریر کیا کروں گا، یہ ان بچوں کے جذبات قائد اعظم کے لیے آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا، اور کبھی کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ یہ بچوں کے جذبات تھے، اور کتنے شوق سے اپنے قائد کو وہ ایڈریس بھی کرتے تھے اور ان سے وعدے بھی کرتے تھے۔ جو وعدے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور جو ہمت بڑھاتے تھے قائد اعظم کی وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ تو پہلا خط جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں وہ عزیز الرحمان کا ہے، جو طالب علم جماعت پنجم کا تھا، چشتیہ ہائی اسکول امرتسر کا، اور اس نے 24 اپریل کو یہ خط لکھا اور قائد اعظم کو لکھا: جناب بابا جی صاحب، حضور جناح صاحب، السلام علیکم۔ اور لکھنے کا انداز دیکھیں، بعد آداب غلامانہ کے عرض کرتا ہوں، یعنی میں آپ کا غلام آداب سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پھوپھا جان 20 دن ہوئے دوستوں سے کہتے تھے کہ حضور جناح صاحب نے مسلمانوں کے کام کے واسطے ہر ایک مسلمان سے چندہ مانگا ہے، آگے نہیں مانگا تھا، یعنی آگے سے مطلب وہ کہتا ہے پہلے نہیں مانگا تھا، یہ میں نے پھوپھا جان سے سنا کہ جناح صاحب نے چندہ مانگا ہے۔ بابا جی صاحب، مجھ غلام کو جو پیسہ ملتا ہے میں نے اکٹھا کر لیا ہے۔ یہ اپنے قائد کو لکھ رہا ہے۔ دیکھو بچوں، قائد پاکستان بنا ہے تو ایسے بنا ہے۔ اعظم جیسے آدمی کی ہمت، آپ کوئی فکر نہ کریں، ہے نا، یہ ذمہ ہم نے لیا۔ 8 آنے جمع ہو گئے، 8 آنے اضافہ روپی 50 پیسے جمع ہو گئے ہیں، ٹکٹ لے کر اس لفافے میں بند کر کے بھیجے ہیں، خدا کرے آپ کو مل جائیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے آپ بالکل فکر مت کریں، میں اور بھی پیسے جمع کروں گا، امید دلاتا ہے۔ یہ پاکستان کی تعمیر بچوں اسی طرح سے ہوئی، آپ کوئی فکر نہ کریں، اور جب بڑا ہوں گا اور بہت زیادہ روپے بھیجوں گا پھر بھی کہتا ہے کہ عزیز الرحمان، میں کہتا ہوں قائد اعظم آپ فکر نہ کریں۔ واہ واہ، کتنا خوبصورت خط ہے، محبتوں سے بھرا۔ دوسرا خط ہے بچوں، یہ ہے قاضی اظہار معین، درجہ 8 کا، اور وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں بھائی بہن اسکول میں تعلیم پا رہے ہیں، میں درجہ 8 میں پڑھتا ہوں اور میری چھوٹی بہن 4تھی کلاس میں تعلیم پا رہی ہے۔ اپنا حال احوال بیان کر رہا ہے کہ میں ہوں کون۔ میں نے اخبار منشور میں اپنے محبوب قائد اعظم کی اپیل مسلم قوم کے نام جب پڑھی تو اسی روز سے ہم دونوں بھائی بہن نے تہیہ کر لیا کہ جو پیسے ہمارے والدین ہم کو روزانہ دیں گے اس میں سے کچھ پیسے ہم الگ کر لیں گے اور سب کوئی خرچ نہیں کریں گے اور آپ کو بھیجیں گے، محبوب قائد اعظم کے سرمائے میں جمع کریں گے۔ 8 آنے کے ٹکٹ ناچیز چھوٹے سی رقم ہے، آپ قبول فرمائیں۔ کیا بات ہے۔ تیسرا خط، اب کہ میں نے اپنے جیب خرچ کو سویٹس کے لیے نہیں خرچ کیا۔ معصومیت دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹافیاں نہیں لی، سارا پیسہ میں نے جمع کر لیا، لہٰذا 5 روپے جمع ہو گئے ہیں، قومی فنڈ کے لیے بھیج رہا ہوں۔ میں ایک اسکول گرلز اس سے زیادہ نہیں بھیج سکتی، اور میرا نام ہے شمیم آرا، فقط میں شمیم آرا آپ کو خط لکھ رہی ہوں۔ چوتھے خط کے اندر یہ ملتان سے گیا، سعید اختر جناب جماعت نہم کا، کہ آپ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے فنڈ میں 8 آنے کا پوسٹل آرڈر نمبر 034272A بھیج رہا ہوں، اپنے جیب خرچ میں سے جمع کیے ہیں، پاکستان کے لیے بھیج رہا ہوں۔ پھر آخری خط جو میں آپ کو اتنی تکلیف سے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے،
کہ اس نے لکھا کہ 5واں خط یہ پڑھ رہا ہوں، قائد اعظم کی خدمت میں یتیموں کی پیشکش، یہ یتیم بچے پیشکش کر رہے ہیں۔ ہم یتیموں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تا زیر سلامت رکھے۔ قائد اعظم، آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں سے مسلم لیگ کے لیے چندے کی درخواست کی ہے، یہ ہم کو اخباروں کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یتیم بچے ہیں اور ہمارے کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ کا انتظام یتیم خانے سے ہوتا ہے۔ کچھ محنت کر کے ہم نے کچھ دنوں میں پیسے جمع کیے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم نے نیت کی کہ ضرور کچھ بھیجیں گے۔ ایک ایک ڈھیلا ہم نے اپنی محنت سے جمع کر 3 روپے 2 آنے کی رقم جمع ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ بچوں، آپ کی محنت سے یہ پاکستان بنا ہے، 3 روپے 2 آنے سے، یہ 8 آنے، یہ 4 پیسوں سے، اور قائد اعظم کی خدمت میں بھیجا۔ یہ یتیم خانہ کڑپا صوبہ مدراس کے اندر جہاں سے بچوں نے یہ قائد اعظم کے لیے بھیجا۔ تو بچوں، یہ ہے وہ پاکستان جو آپ نے بنایا، اور یہ ہے قائد اعظم سے محبت جو بچوں کی تھی، اور اس پاکستان کو بالکل اس باغ کی طرح ہے کہ جو باغ ہم نے لگایا اس کی نگہبانی کرنے میں ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہوگی۔ مگر آج بچوں، آپ سے میں اپیل کرتا ہوں اور آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے جس انداز سے پاکستان کے لیے محنت کی، اس میں 2-3 چیزیں بڑی صاف تھیں۔ ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ سچ بولا۔ بچوں، تو آپ ایک چیز اپنے ساتھ پکڑ لو، کوشش کرو ہمیشہ سچ بولو۔ صحیح الفاظ کے اندر صحیح انداز سے کہا جا سکتا ہے، غلطی ہو جائے ماں باپ کے سامنے سچ بولو۔ تو قائد اعظم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور بچپن سے ان کی یہ خوبی تھی سچ بولنے کی۔ کراچی کے سندھ مدرسے میں تعلیم پائی۔ اس کے بعد دوسری بات جو قائد اعظم کی تھی وہ دیانتدار تھے۔ جو آپ نے بچوں ابھی قصہ سنا کہ فاطمہ جناح کے لیے فرنیچر آیا تو قائد اعظم نے کہا وہ اپنے پاس سے پیسے دیں گی۔ قائد اعظم کی بہت بڑی خوبی تھی کہ دیانتداری اور امانت داری۔ ایک مقدمے کو دیکھنے کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے کہ میں مقدمہ لڑوں گا یا نہیں لڑوں گا، اس کی فیس لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں شاید 3000 یا 5000 روپے لیتے تھے 10 منٹ کے۔ اگر 10 منٹ میں نے پورا پڑھا اس کو تو میں 3000 روپے جو آپ نے جمع کرائے وہ رکھ لوں گا۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ مقدمہ پڑھنے سے شروع ہوتے تھے اور فیصلہ کر لیتے تھے تو آدھی رقم واپس بھیج دیتے تھے کہ یہ مقدمہ مجھے 5 منٹ میں سمجھ میں آ گیا، میں آپ کو پیسے واپس کر رہا ہوں۔ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے جو احکامات ہیں وہ میری ملک کی بنیاد ہے، اور اس ملک کی بنیاد میں بچوں آپ کا کام تعلیم حاصل کرنا۔ یہ بیڑا سر سید احمد خان کے زمانے سے اٹھایا گیا کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک بھی بنے، یہ بات کی نیت ہے، جس کے اندر قائد اعظم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہندوستان اکٹھا رہے۔ مگر جب ان کو احساس ہوا کہ ہندوستان اکٹھا نہیں چلے گا، جو ہندو متعصب لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، تو انہوں نے 2 قومی نظریہ کا پرچار کیا، جس کو علامہ اقبال نے جس کو سراہا اور جس کے ساتھ مل کر محنت کی۔ 1940 میں پاکستان کا ریزولوشن پاس ہوا بچوں، اور فلسطین کا ریزولوشن پاس ہوا۔ 2 ریزولوشن پاس ہوئے 1940 23 مارچ کو۔ اس میں فلسطین کا ریزولوشن بچوں، آج جو آپ ظلم اور ستم دنیا میں دیکھ رہے ہو، سب کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، مگر جو قرآن اور مسلمان اور پاکستانیوں کے جذبات ہیں اور مسلمانوں کے جذبات ہیں، ان کی عکاسی دنیا میں ہو رہی ہے۔ وہی کشمیر کا حال ہے۔ اور یہ بھی بچوں یہ سوچ لو کہ جب پاکستان بن گیا تو آج کل وہ 2 قومی نظریہ کو جب میں بچپن سے بڑا ہوتا رہا تو میں سوچتا رہا، لوگ کہتے تھے کہ یار یہ 2 قومی نظریہ نہیں صحیح ہے، کرٹیسائز کرتے تھے۔ مگر آج مسلمانوں کے ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ 2 قومی نظریہ صحیح تھا، اور یہ قائد اعظم ہے جنہوں نے اس قوم کو بنا دیا۔ اسٹینلے وولپرٹ اور بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ لوگ قوموں کی تقدیریں بدلتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں ایسے دنیا کے اندر جو قوم کی سوچ لائیں اور قوم کو بنا کر دکھا دیں۔ قائد اعظم کو کبھی کبھی انگلش میں تقریر کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ بڑے بڑے مجمع ان کو سنتے تھے، تو کسی نے پوچھا کسی آدمی سے کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر
تو اس نے کہا کہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. مسلمانوں کا اتنی محبت کا رشتہ قائد اعظم کے ساتھ تھا. اور اب بچوں، ہم نے وہ قوم بنانی ہے، ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جس کے لوگوں نے خواب دیکھا. لاکھوں افراد شہید ہوئے، لاکھوں افراد مارے گئے، لاکھوں یتیم ہوئے اس دوران، مگر کیفیت یہ ہے کہ گھر میرا بن گیا. مگر گھر کو خوبصورت رکھنا ان تعلیمات کے اعتبار سے جو قائد اعظم نے بنائی تھیں، رکھی تھیں، انہی تعلیمات کی بنیاد پر بنانا ہے. اور میں ایک واقعہ عرض کر دوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں اتنا خوبصورت میں نے اور ہم نے سب لوگوں نے یہاں پر دیکھا، انکلوڈنگ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کو دیکھا. اور قائد اعظم کی محبت بچوں سے اور کمزور طبقے سے بے انتہا تھی. اور ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ کام کیا سیاسی اعتبار سے. قائد اعظم نے یہ کہا کہ عورتوں کو اگر معیشت کے اندر پاکستان میں شامل نہیں کرو گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. آج تک وہ بات درست ہے. تو ہم نے تعلیم عام کرنی ہے. جو بچے اسکول میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی تعلیم ان کو پہنچانی ہے، ترقی کرنی ہے. عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. اور اگر نیچے سب کو ساتھ جن کا ہاتھ پکڑ لیا تو میں پورے یقین سے اور قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم کا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، یہی 3 الفاظ کافی ہیں میرے پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے اور ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں. پاکستان ایک امانت ہے جس کے اندر ہم نے اپنی محنت کر اپنے آپ کو بھی ترقی دینی ہے اور اس ملک کو 4 چاند لگا دینے ہیں. بہت شکریہ خواتین و حضرات. السلام علیکم.